واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، زیرہ کا بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسلمان پر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات سے توجہ فرمائیے. رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے. مومنہ واسطے خوشی ہے، مسرت ہے، اور یقیناً اہل ایمان ایمانی جذبے اور خوشی کے نال سرشار نے کہ رحمت کا والا، برکت والا اور رب تعالیٰ کا مہمان رمضان مبارک آ رہے. کیونکہ رمضان مبارک کی وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس کے متعلق صحیح البخاری اندر اور صحیح ابن خزیمہ کا حدیث ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک کے شروع ہوندے ہیں فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دے ہیں. جنت کے ٹوٹل دروازے 8 ہیں. رمضان مبارک کے شروع ہوتے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ابتدا ہوتے جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیتا جاتا ہے. رمضان مبارک کی وہ عظیم ترین مہینہ کہ جس کے بارے دوسری حدیث اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب السماء، رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی آسمانہ کے دروازے بھی کھول دیتے جاتے. ایک اور حدیث اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، فرمایا رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے. 3 الفاظ حدیث اندر موجود ہیں، 3 طرح کے کلمات موجود ہیں. فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ. رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانہ کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اور رمضان مبارک و عظیم ترین مہینہ ہے جس کے بارے سننے میں ماجہ اور حدیث موجود ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک اندر روزانہ بلا ناغہ افطاری کے وقت اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی جسم چادر جہنم کو آزادی بھی عطا فرماتے ہیں. اور اسی واسطے رمضان مبارک کو عظیم ترین مہینہ ہے کہ جس مہینے اندر ہر مومن اور مسلمان روزے جیسی عظیم ترین عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسی رمضان مبارک اندر روزے دار میں شان عطا فرما دے
حدیث سے مسلم اندر میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ چو آن والی ہوا، روزے دار کے منہ چو آن والی بو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو تو بھی زیادہ پسندیدہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، خوشگوار بھی ہے۔ جدو انسان بھوکا رہتا ہے رب کی محبت اندر، پیاسا رہتا ہے رب کی محبت اندر، تو میرے اندر ایک ہوا اٹھتی ہے جس کو ہو سکتا ہے دوسرا انسان پسند نہ کرے، بڑے بڑے محبت کرنے والے بھی اس کو پسند نہ کریں، لیکن روزے دار نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت، اتنی الفت اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا روزے دار کے منہ جو آنے والی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو کے نالوں بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور روزہ قیامت والے دن روزے دار کے حق اندر سفارش بھی کرے گا۔ مسند احمد بن حنبل کا حدیث موجود ہے، اور روزہ وہ عظیم ترین عبادت رمضان مبارک اندر رب تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہے، جس کے بارے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اندر حدیث ہے، محبوب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ روزہ خاص میرے واسطے اور اس کا اجر بھی میں رب ہی عطا کراں گا۔ اس حدیث کو سمجھنا ہوئے تو اس انداز میں سمجھیے کہ اگر نماز پڑھنے، زکات دینے، بیت اللہ کا حج کرنے یا دیگر نیک اعمال کرنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اجر اس کا لکھ دیتا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، فلاں بندہ اے نیک عمل کرے اس کا اے اجر لکھ چھوڑو، فلاں بندہ اے نیک عمل کرے اس کا اجر لکھ چھوڑو، یا فرشتے کہتے ہیں اے میرے اللہ فلاں بندے نے اے نیک اعمال کیتے، اللہ فرماتے اس کا اے اجر لکھ چھوڑو نام اعمال اندر۔ لیکن جو انسان روزہ رکھتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر فرشتے نہیں لکھتے، اس کا اجر نہیں لکھا جاتا کہ روزے کے بدلے اتنے ہزار نیکیاں ہیں یا روزہ رکھنے کے بدلے اندر اتنے 100 نیکیاں یا اتنی لاکھ نیکیاں ملیں گی، نہیں، بلکہ محبوب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو روزے دار روزہ رکھتا ہے اخلاص کے نال، خالص نیت کے نال، رضائے الہی واسطے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نامہ اعمال اندر نیکی روزہ لکھ چھوڑ دینے، فرمایا قیامت والے دن جدو روزے دار رب کی عدالت اندر آئے گا رب تعالیٰ اپنے روزے دار بندے کو اجر خود عطا فرمائے گا، کیونکہ جس محبت اور جس پیار اور جس عقیدت کے نال اور جس خلوص کے نال روزے دار اللہ کی محبت اندر بھوک برداشت کرتا رہا، روزے دار اللہ کے پیار اندر پیاس برداشت کرتا رہا، اسی محبت اور عقیدت نہ اس کے خلوص کے مطابق اس کی رضائے الہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور روزے دار واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بھی خاص اہتمام فرمائیں گے۔ حدیث پہ غور کرنا، صحیح بخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 8 دروازے، انہاں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان میں داخل ہوں گے صرف روزے دار۔ روزے دار واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا۔ باب الجہاد بھی موجود ہے، باب الصلاۃ بھی موجود ہے، باب الزکات بھی موجود ہے، باب الایمن بھی موجود ہے، باب البلد بھی موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دروازے اندروں ایک دروازے کا نام باب الریان رکھے ہے، جو قیامت والے دن روزے دار رب کی محبت اندر، رب کے پیار اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے جنت کے دروازے سے پہنچیں گے، پروٹوکول شان کی نصیب ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں باب الریان اندروں جنت اندر داخل فرمائیں گے، اور پروٹوکول کا انداز کی ہوئے گا قرآن فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم
طبتم فادخلوها خالدین۔ جدو جنتی جنت دروازے سے پہنچ گئے، روزہ رکھنے والے، رب دی محبت اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے جدو جنت دروازے سے پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالی انہاں واسطے خاص اعلان، خاص پروٹوکول کروائے گا۔ جنت دروازے باب ریان تے روزے دار پہنچ جان گے، اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، اور رب دے پیار اندر، رب دی محبت اندر بھوک تے پیاس برداشت کرنے والوں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جاؤ جنت اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ جنت اندر ہی رہو گے۔ یہ روزے دار واسطے اللہ پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ یہ سمجھ رہا کہ اور حدیث سے توجہ فرمانا، صحیح ابن خزیمہ کے اندر میرے تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دیگر فرائض تے جڑا بندہ پابندی کرتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ روزہ رکھتا لیکن بے نماز نہیں، اس میں فائدہ نصیب نہیں ہوئے گا۔ جڑا مواحد بھی ہے، جڑا نمازی بھی ہے، پھر روزہ رکھتا ہے، زکات جوڑ نہیں بلکہ زکات ادا کرنے والا ہے، استطاعت کے باوجود حج چھوڑنے والا نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے، جڑا فرائض کی پابندی کرتا رہا ہے، تے روزہ رکھے گا رب دی محبت اندر، رب دے پیار اندر، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صدیقین تے شہداء اندر شمار کر لے گا۔ قیامت کو اللہ اس صدیقین کا ساتھ عطا کرے گا، قیامت کو اللہ اس شہداء کا ساتھ عطا کرے گا۔ کتنا پیارا ساتھ قرآن فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی روزے دار صدیقین کے شہداء کے ساتھ عطا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی روزے دار واسطے اجر بھی اعلان کر دیں گے۔ وہ اجر کتنا پیارا، توجہ فرمانا، وہ انعام کتنا پیارا ہے۔ حدیث پاک سے ابن خزیمہ اندر میرے تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے نو پا لیا تے عظیم مہینے نو پا کر کے روزے رکھتا رہا ہے، حدیث پہ غور کرنا، میرے تمہارے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری وغیرہ اندر بھی حدیث موجود ہے، محبوب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت کے اندر احتساب دی نیت دے نال رمضان المبارک دے روزے رکھے، اللہ اس کی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن جس انسان نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اس کی قدر نہ کی تھی، اس اندر روزے نہ رکھے، اس دے واسطے بھی حدیث اندر وحید موجود ہے۔ دنیا اندر بربادی اس انسان واسطے، دنیا اندر بھی ہلاکت اس انسان واسطے، صحیح ابن خزیمہ اندر روایت موجود ہے۔ ایک والے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بندے کی زندگی اندر رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے لیکن وہ رمضان کے مہینے نو پانے کے باوجود، رمضان مبارک گزارنے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے، نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں، محبوب علیہ السلام ممبر کی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا ہوئے، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہوئے، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہوئے، محبوب نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام تعجب نہ پوچھنے لگے محبوب جی کوئی نظر نہیں آ رہا جڑا دعا کر رہا ہوئے تے نہ کسی کو دعا کر رہے ہو، آمین دی آواز سنائی دے رہی ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ دعا جبریل کر رہے سن تے آمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا سا۔ جبریل علیہ السلام تین دعا کیتیاں نے، انہاں نے روکے کے بھی دعا ہوئے اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے، اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے جن دی زندگی اندر رمضان مبارک کا مہینہ آئے لیکن وہ رب دے کولوں مغفرت حاصل نہ کر سکے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی معافی حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ تباہ تے برباد ہو گیا ہے۔ جڑا رمضان دے اندر رمضان دے روزے نہ رکھ سکے وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، ہلاکت اندر پہنچے گا۔ کیسی ہلاکت اللہ
बाखतर बनेगी। दूसरी हदीस पे तवज्जो फरमाना, ये हदीस पाक भी सही को खुदावंद है। मेरे तुम्हारे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद मोहब्बत ना दूसरे पाक पढ़ी है, प्यार ना दूसरे पाक पढ़ी है। मेरे तुम्हारे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया मैं सो रहा हां ते ख्वाब दे अंदर मैं की देख रहा हां, मैनू एक ऐसी जगह ते जाना गया है। याद रखना पैगंबर का ख्वाब अल्लाह दी वही होती है। ख्वाब भी पैगंबर का होए और वही दी अक़साम लो एक किस्म है। आम इंसान का खास सहाबी होए, का ताबी होए, खास तबा ताबी होए, खास वली होए, खास जमाने का कोई बड़े तो बड़ा आलिम मुफ्ती और पीर और सजादा नशीन और गद्दी नशीन होए, खास पीएचडी डॉक्टर क्यों ना होए, खास तो किसी लेवल के अंदर इस्लामी स्कॉलर बन के दावा क्यों ना करे, मैं पूरा ख्वाब देख के आया, बोला ख्वाब अल्लाह चाहे तो पूरा हो सकता है, लेकिन उसका ख्वाब हुज्जत नहीं बन सकता, उसका ख्वाब दलील नहीं बन सकता। रब दी जमीन पे वाहिद शख्सियत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने जिन्होंने ख्वाब अल्लाह दी वही ने पैगंबर को अलावा किसी का ख्वाब वही नहीं है, पैगंबर दी जात को अलावा किसी का ख्वाब हुज्जत और दलील नहीं है। वाहिद रब दी जमीन पे पैगंबर दी जात है, अंबिया दी जात है जिन्होंने ख्वाब रब दी वही होया करते ने। सुनना मेरे द्वारे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब आया है, महबूब अलैहि सलाम ने ख्वाब अंदर देखा है, मैं इस तरह एक जगह पे ले जाता गया है। नबी पाक ने फरमाया जिसे मैं देखा है कुछ लोगों को उल्टे लटका गया है, उल्टियां लटकाया मैं कुछ लोगों को देखा है जिन्हां दे रुसार चीर दिते गए हैं, तो रुसार सारे चीर दिते गए हैं। एक फरिश्ता ऐसो जनाब रही एक छुरी डाल दावे कैसी ढाल दावे ते गर्दन तक सारे दोने रुसार दोनों तरफों चीर दिते गए हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैं देखा है ये उल्टे लटके हुए ने रुसार भी चीर दिते गए हैं ते दोनों रुसार दोनों खून भी जा रहा है। महबूब ने फरमाया मैं पूछा दस्या जाए ये कौन लोग ने जिन्हां दे रुसार चीर दिते गए हैं, रुसार तो खून जारी है, उल्टे लटका दिते गए हैं। महबूब ने फरमाया मैनू दस्या गया महबूब जी ये वो लोग ने जिन्हां रोजा रखिया होंदा सी लेकिन वक्त को पहले इफ्तार कर लेंदे सन। ऐसा भी नहीं कि रोजा नहीं सब रखते, महबूबा रोजा रखते सन लेकिन जो जी कीता वो इफ्तार कर लिया। तो खुद तसव्वुर कीजिए जे रोजा रख के वक्त तो पहले इफ्तार करने वाला दी ऐसा दावे तो जड़ा रोजा रखता ही कोई नहीं, जड़ा जानबूझ के रोजा छोड़ देता है, जरा जरा बात को बहाना बना के रोजे दे फर्ज को तर्क करके बैठा है, ओदी सजा की होएगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब ताला ने फरमाया अहले ईमान अल्लाह पाक ने तुम्हारे तरफ मज़हर मुबारक के रोजे फर्ज कर दिते हैं जिन्हें तुम्हारे तो पहले लोगों ने फर्ज किए गए सन। मकसद की है तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर लिल्लाहियत पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर तकवा ते ज़ुहद ते बरात पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा रखा है इंसान का तज़किया नफ्स करने वास्ते, रोजे जैसी इबादत रखी है दिल पाक के साफ करने वास्ते। फिर अल्लाह की मोहब्बत फरमाता है कि वे अल्लाह इनाम अता करता है। हदीस पाक पे गौर करना सहीह बुखारी अंदर मेरे तुम्हारे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान को होने वाली सुस्तियां कमियां कोताहियां अल्लाह तबारक व तआला रोजे की बदौलत माफ कर देता है। जिंदगी अंदर जेड़े छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला रोजे की बदौलत में सगीरा गुनाह भी माफ कर देता है। रोजा वो प्यारी इबादत है, सुन्नत तवज्जो करना, रोजा वो प्यारी इबादत है जितना सहाबा ने सहाबिया प्यार करते सन, सहाबा भी रोजे में प्यार करने वाले, सहाबिया भी रोजे जैसी इबादत में प्यार करने वालियां, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रोजा रखवाते सन। छोटी उम्र अंदर सहाबा इकराम अपने छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाते। मकसद की होता कि बचपन अंदर रोजा रखने की आदत पड़ जाएगी तो कल भी इस इबादत पे अमल करेंगे। बचपन अंदर रोजा रखाया कि आदत पड़ जाए
یہی عادت جو بڑے ہوں گے عبادت کی شکل اندر کام آ جائے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پیارا مہینہ ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی سڑیاں زندگی اندر لے آیا ہے جدے اندر رب تعالی نے ہر مومن تے ہر مسلمان تے روزے فرض کرتا ہے. لیکن سنیے آج کے خطبہ جمعہ مبارکہ کی چند گزارشات تے غور کیجئے. رمضان کی آمد قریب ہے. رمضان مبارک جناب محترم اور مبارک ایام پانے تو پہلے سارے واسطے لازم ضروری کیا ہے؟ رمضان تو پہلے کرنے والے چند کام ہیں جو ضروری ہیں. اس تو بغیر رمضان مبارک کے استقبال کا فائدہ نہیں ہوئے گا. رمضان مبارک کی نیکیاں سب فائدہ نہیں دے گیا. سب کو پہلے نمبر پہ رمضان مبارک کا آغاز کرنے تو پہلے رمضان مبارک اندر روزہ رکھنے تو پہلے رمضان مبارک اندر سحری کرنے تو پہلے رمضان مبارک اندر افطاری کرنے تو پہلے افطاری اور سحری اندر اللہ نے جو برکات رکھیاں ہیں وہ برکات نصیب ہو گیا. رمضان اندر جو اپنے مغفرت اعلان فرمائے وہ مغفرت نصیب ہوئے گی. اگر ساری زندگی اندر اے عمل موجود ہوئے گا غور کرنا رمضان مبارک تو پہلے یہ عمل ہر مومن کی زندگی کا حصہ اور لازم ضروری ہے. جس انسان کی زندگی اندر یہ معاملہ نہیں ہے اس کی کوئی عبادت کی راستہ قبول نہیں ہوگی. روزہ تو درکنار نماز بھی قبول نہیں ہوگی. وہ کیڑا جنابی بدترین گناہ ہے جڑا ساری زندگی اندر موجود ہوئے گا اللہ کوئی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے. سنیے غور کیجئے میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ پڑھنے تو پہلے یہ مہمان آ رہا ہے. اس مہمان کا استقبال کرنے کو پاک صاف ہو کے کیجئے. اپنے وجود کو پاک کیجئے. اپنے دل کو پاک کیجئے. طہارت کیجئے. پاکیزگی حاصل کیجئے. جس طرح ساری طرف کوئی مہمان آنے ہوں پتہ چلے پرانے مہمان سارے گھر آنے نے اس تو ایک دو دن پہلے ہی گھر کی صفائی ستھرائی بھی شروع ہے. جسم کی صفائی بھی شروع ہے. اچھا لباس جناب مہیا کیتا جا رہا ہے تاکہ اچھا لباس زیب تن کر کے خود بھی صاف ستھرے ہو کے گھر والے کو صاف ستھرا کر کے اپنے گھر میں بھی صاف ستھرا پاکیزہ رکھیے اور صفائی اور نفاست کا خیال کریے کیونکہ سارے گھر مہمان آ رہے ہیں اور دنیا والے مہمان آن جس کو کوئی رشتہ دار بھیجے یا کوئی دوست والی طرف بھیجے یا خود کوئی رشتہ دار آئے اس واسطے اتنا انتظام و اہتمام ہے. جو مہمان رب کی طرف آ رہا ہے میرے کو گناہ دھونے واسطے آ رہا ہے اس واسطے اہتمام کیوں نہیں؟ اس واسطے بھی اہتمام کیجئے. سب کو بڑا گند اور سب کو بڑی برائی جڑی انسان اندر موجود ہے اگر وہ گند انسان اندر موجود hua رمضان کا استقبال کرے گا اس کو رمضان مبارک فائدہ نہیں دے گا. وہ ہے شرک. سب کو بڑا گناہ سب کو بڑا گند اور سب کو بڑی برائی شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک اکبر الکبائر گناہ ہے. کبیرہ گناہوں کو بھی بڑا گناہ ہے. اور شرک و بدترین گند ہے جڑا انسان کی زندگی اندر آ جائے اللہ پھر کوئی عمل قبول نہیں کرتا بلکہ رب تعالیٰ سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. پڑھیے قرآن لئن اشرکت لیحبطن عملک. فرمایا اگر تسی اپنی زندگی اندر شرک جیسا گند لے آؤ گے میں سارے عمل برباد کر دیا ہوں. اور شرک یہ گندا ترین گناہ ہے جسے بارے قرآن اندر اعلان ہے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا محبوب جی میں اللہ تبارک و تعالی جڑا چاہوں گناہ معاف کر دیا لیکن شرک میں معاف نہیں کرنا. کہ رب تعالی نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں فیصلہ کر دیا ہے مشرکین کو میں جنت دی جناب علی پیاری باتیں حرام کر دیتا ہے. مشرکاں واسطے جنت حرام ہے. مشرک و بدترین گناہ ہے جڑا انسان دے وجود اندر آ جاوے انسان دے عمل اندر آ جاوے پھر کوئی نیکی
کوئی فائدہ نہیں دے کر دی اگر چاہتے ہو رمضان مبارک جیسا مبارک مہینہ اس کو اللہ سانو فائدہ نصیب کر دے پھر اپنے وجود نو اپنے اعمال نو شرک دے کام کو پاک کی لیے عقیدہ توحید مضبوط کی لیے اے صفائی اپنے اندر لے کے آؤ عقیدہ توحید مضبوط کرو عقیدہ توحید دے جناب پاکیزہ ترین عقیدے دے نال شرک دے کام دی صفائی کر دے ہو عقیدہ بنا لو رب تو علاوہ کوئی داتا کوئی مشکل کشا کوئی حل روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی ڈوبی تارنے والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں اللہ پاک کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں اللہ پاک کے علاوہ کوئی جناب علی تیروں کو رات دینے دے قادر نہیں عقیدہ بنا لیجیے ساری کلام فقیر ہے غلیظ داتا میرا اللہ ہے عقیدہ توحید ہے ساری کلام اس پہ گھر دی مانگت ہے دینے والا صرف اللہ ہے عقیدہ بنائیے پھر رمضان کے روزے فائدہ کریں گے نہ عقیدہ مضبوط کی لیے عقیدہ توحید کی طرف سامنے عقیدہ توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت ہے دوسری قسم توحید الوہیت ہے تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے عقیدہ بنائیے اللہ تبارک و تعالی واحد ہے جڑا پوری کائنات کو پالنے والا ہے جڑا پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے او دا کوئی ساتھی نہیں او دا کوئی شریک نہیں او دا کوئی حصے دار نہیں وہ ساری کائنات کا باقا نکلنا ہے او دا کوئی شریک نہیں وہ ساری کائنات کو چلانے والا اکیلا ہے انہیں اپنا تعارف بیان کر دیتا ہے فرمایا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد عقیدہ مضبوط کیجیے رب کے علاوہ کوئی داتا اچھی بولو رب کے علاوہ کوئی داتا نہیں رب کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رب صاحب کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں اللہ پاک کے علاوہ کوئی لیک بچ دیکھ مارنے والا نہیں جس میں اللہ نفع دینا چاہے انہوں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جس میں رب تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے انہوں ساری کائنات بھی مل کے نفع نہیں دے سکتی عقیدہ بنائیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر عقیدہ مضبوط کیجیے اگر عقیدہ توحید درست ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اعمال کو قبول فرماتے توجہ میری طرف کیجیے اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں پھر کوئی عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے گا عقیدہ بنائیے شرک تو پاک عقیدہ بنائیے اللہ کی ربوبیت اندر ہوتا کوئی شریک نہیں رب کی ربوبیت اندر کوئی ہوتا شریک نہیں رب کے اسماء و صفات اندر کوئی ہوتا شریک نہیں دعا دے پکار صرف اللہ سنتا ہے دعا دے پکار سن کے صرف اللہ یہ طاقت میں دے قادر ہے عقیدہ مضبوط کیجیے نہ نبی مشکل کشا ہے نہ بڑی مشکل کشا ہے نہ علی مشکل کشا ہے ساری طرح کا مشکل کشا کون ہے ساری طرح کا مشکل کشا اللہ ہے ساری طرح کا حاجت روا اللہ ہے اس شرک جیسے کم کو اپنے آپ کو پاک کیجیے پھر رمضان مبارک اندر نیکیاں فائدہ دینگیاں دوسرے نمبر پہ عقیدہ توحید مضبوط کیجیے پھر رمضان مبارک اندر نیکیاں فائدہ دینگیاں اور دوسرے نمبر پہ رمضان اندر کرنے والا دوسرا اہم ترین کام ہے رمضان کی آمد کو پہلے دوسرا جو اہم ترین کام میرے تھوڑے ذمہ میں دوسرا کام جس کو سی اپنے اعمال کو اپنے وجود کو پاک کرنا ہے اپنے دل کو اپنے من کو ہورا کیجیے دل کو پاک کیجیے صاف کیجیے کینے کو قدورت کو بغض کو حسد کو نفرت کو پاک کیجیے توجہ میری طرف رکھیے اپنے سینے میں نفرت کو بغض کو عداوت کو حسد کو پاک کیجیے اپنے وجود میں حرام کے کام کو پاک کیجیے اپنے وجود میں چغلی جیسے حرام کو بچائیے اپنی زبان میں چغلی کے حرام کو بچائیے اپنے کام میں گراگری چغلی کے حرام سننے کو بچائیے اپنی زبان میں فحش گوئی کو گالی کو جھوٹ پکڑے کو اپنی زبان سے اس حرام کو بچیے وگرنہ نبی علیہ السلام کا فرمان یاد رکھیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صبح کو لے کے شام تک بھوک بھی برداشت کرتا ہے پیاس بھی برداشت کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ
بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کے بھی فحش کوئی نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کے بھی لغویات نہیں چھوڑتا، ایسے بندے کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب تو اہم ترین معاملہ اپنے وجود حرام سے گن کو پاک کیجیے۔ تیسرا، رمضان تو پہلے کرنے والا کام اپنا من ہورا کرو، اپنے دل اندر نفرت اور ناراضگیاں ختم کیجیے، صلہ رحمی کی فضا ہموار کیجیے، قطع رحمی چھوڑیے۔ محبوب نے فرمایا صلہ رحمی اللہ کے عرش کے نام معلق ہے، لٹکی ہے، اور دعا کر دی اللہ جو منو کاٹ دے تو اس کو کاٹ کے رکھ دے، جو منو توڑ دے اللہ اس کو توڑ دے۔ صلہ رحمی تو مراد رحم دے رشتہ میں تعلق ختم مت کیجیے۔ رحم دے رشتے، کوئی ماں نہ ناراض ہے، کوئی باپ نہ ناراض ہے، کوئی نقلی بہن نہ ناراض ہے، کوئی بھائی نہ ناراض ہے، کوئی پھوپھو اور خالہ نہ ناراض ہے۔ رمضان مبارک کی آمد تو پہلے، رمضان مبارک اندر نیک اعمال کرنے تو پہلے معاف کیجیے اور معافی مانگیے، صلہ رحمی جیسے رشتے کو مضبوط کیجیے، پھر رمضان مبارک اندر نیکیاں فائدہ دیں گیاں۔ حدیث سن لیجئے، میرے دوارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار والے دن اور ہر جمعرات والے دن، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار والے دن اور ہر جمعرات والے دن ہر بندے کا نامہ اعمال رب تعالیٰ دے ہاں پیش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے دے اعمال کو بیلے میں، لیکن رب تعالیٰ اس بندے دے اعمال کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جڑا بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی نہ کروا دے۔ اسی ناراض ہاں ماں نال تے باپ نال تے پھر روزے رکھنے کوئی روزہ کا فائدہ نہیں۔ اعمال قبول